کے بارے میں ہاں یہ ایک پہلا میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جس راہ پہ کانٹے ہیں اس پہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، وہ ہمیں بتا دیں کہ چلنا چاہیے تو پھر ہم کل سے شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، عائشہ اور زارا راجپوت کے آنے کے بعد ڈیلی روٹین والی آنٹی کی جو دیورانی صاحبہ ہیں ان کے اندر بھی ولاگنگ والا کی غلط الفاظ نہیں بولنے، کوئی مناسب الفاظ ڈھونڈ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ان کے اندر بھی ولاگنگ والا وائرس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی کہ سیانے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی زبان کھولیں تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ وہ جو میں پہلے جملہ کہہ رہی تھی کہ ولاگنگ والا کیڑا، تو وہ کتنا ایک نامناسب سا لفظ لگتا، آپ لوگوں کو برا لگتا، تو اس وجہ سے میں نے اس جملے کو چینج نہیں کیا، میں نے صرف لفظوں کو چینج کیا۔ باقی سمجھنے والے خود ہی سمجھدار ہیں۔ میں بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ الفاظ جو ہے نا وہ ہماری شخصیت کو نکھار دیتے ہیں۔ چلیے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ڈیلی روٹین والی آنٹی کی دیورانی صاحبہ کے اندر وائرس جاگ گیا ہے، ولاگنگ والا۔ اب وہ بھی لوگوں کے کمنٹس کا جواب دیں گی، اور آپ سب لوگوں کے کمنٹس کے کہنے کے مطابق، مطلب آپ لوگ اگر فرمائش کریں گے یا کریں گی تو پھر وہ ویڈیو بنائیں گی اور جواب دیں گی آپ لوگوں کو کہ انہوں نے سونیا کو شادی پہ کیوں نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے سونیا کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ اسی کی طرف کیا کہ ہم نے کس کو شادی پہ کیوں نہیں بلایا یا کس کو کیوں بلایا۔ لیکن آپ لوگ اگر کمنٹس کریں گے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کو کیوں بلایا، کیوں نہیں بلایا، اور یہ جو برادری والے ہیں انہوں نے کیا ظلم کیے ہیں ڈیلی روٹین والی جو آنٹی ہیں ان کی دیورانی صاحبہ پہ۔ سارے ظلموں کی داستان وہ آ کے آپ کو سنائیں گی، وہ بتائیں گی کہ وہ کتنی مظلوم ہے اور کتنی شودی ہیں۔ ہائے کتنی شودی اور کتنی مظلوم عورت ہے، کتنے ان پہ ظلم ہوئے، برادری والوں نے ان کو کتنا ذلیل کیا ہے، کیا کیا ان پہ گزری ہے، انہوں نے اپنی داستان سنانی ہے۔ بس آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ بھر بھر کے کمنٹس کریں اور ان کو فرمائش کریں کہ ہاں پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پہ کون کون سے ظلم ہوئے اور کس کس نے کیے ہیں۔ باقی آنٹی جی میں آپ کو یہ بتانا یہاں پہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو نہیں آپ کی برادری سے کوئی لینا دینا، لوگوں نے نہیں کمنٹس کیا آپ کو کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی برادری والے آپ کے بیٹوں کی شادی میں اور عدنان کی شادی میں کیوں نہیں آئے۔ لوگوں نے صرف اور صرف سونیا کے حوالے سے آپ سے سوال کیا ہے، تو یہ اتنا آپ کو جو آ کے یہ جوش چڑھا ہے نا، اس جوش کی ضرورت کوئی نہیں تھی، لیکن اگر آپ کو چڑھ ہی گیا ہے یہ وائرس، اگر آپ کو اگر یہ مطلب تکلیف آپ کو لاحق ہو ہی گئی ہے، اب اگر آپ نے یہ نکالنا ہے، یہ مطلب جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اگر آپ نے تکلیف اپنے اندر سے نکالنی ہے تو آ کے آپ ایک ویڈیو بنا دیں اور بتا دیں اپنی برادری کے حوالے سے جو بھی حقائق ہیں، جو بھی آپ بتانا چاہتی ہیں، جو بھی پھوٹ کے باہر نکل رہا ہے وہ آپ بتا دیں۔ باقی اسی میں مزید آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ہم نا رشتہ داروں کی بات لے کر بیٹھ گئے نا، 6 سال ہو گئے چینل کو بنے ہوئے۔ بالکل انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنا کر، رشتہ داروں نے، سب رشتہ داروں نے بنا کر اتنی ساری ویڈیو انہوں نے بنائی ہیں۔ میں جب ان کے سوالوں کے جواب دینے بیٹھ گئی نا، مجھے بھی 6 سال لگ جائیں گے پھر تو 6 سال پینڈنگ ہے ابھی کام۔ چلیں اللہ بھلا کرے۔ نہیں ہمارا تو صرف ہماری ایک ہی بات ہوتی ہے نا، ہم نا ایسا کرتے ہیں جس سے ہمیں نا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے گھر آئیں گے اور آ کر یہ ہمیں نا نقصان پہنچائیں گے، ہم نا ایک ہی کام کرتے ہیں کہ ہم نا اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ہاں ہم نہ آتے ہیں ان کے گھر، نہ ہی ان کو بلاتے ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، کیونکہ یہی بات اچھی ہے، نہ ہم ان کے منہ لگیں گے نہ وہ ہمارے منہ لگیں گے، ایسی بات ہے نا۔ وہ آئیں گے کچھ وہ کہیں گے کچھ ہم کہیں گے، ایسے نہ فساد بن جائیں گے۔ فساد کی وجہ جو ہے نا، ہم یوٹیوب پہ لے کر نہیں بیٹھنا چاہتے کہ ہم سب فساد جو ہماری سب گھر کی باتیں ہوں یا ہمارے رشتہ داروں کی باتیں ہوں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نہ یوٹیوب پر نہ لائیں، نہیں لے کے بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے ہم نہ کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے، اس لیے ہم چپ رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ
शायद क्यों चुप रहते हैं कि ये कसूरवार है। नहीं, हम कोई कसूरवार नहीं है। जब तुम लोग कहोगे कि सवालों के जवाब दो तो मैं कल बैठ जाऊंगी सवालों के जवाब देने। पूरा 6 साल लगेंगे, आप ना फिर सुनते रहना, ठीक है। फिर मुझे बुरा भला ना कहना कि आपने ये कह दिया या वो कह दिया, क्योंकि मैं ना अपने आप की बातों के सवाल देने के लिए बैठूंगी ना। मैंने तो ऐसे तो कभी भी नहीं किसी के सवाल का जवाब दिया ना। इसलिए जिस राह पे कांटे हैं उस पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, वो हमें बता दें कि चलना चाहिए तो फिर हम कल से शुरू हो जाएंगे। फिर मैं एक एक रिश्तेदार के बारे में आपको बताऊंगी शुरू से, क्योंकि 6 साल की रिकॉर्डिंग हमारे पास पूरी है। पूरे 6 साल की बातें बताऊंगी आप लोगों को पूरी, ठीक है। सिर्फ उनका नाम ले लेकर आपको बताऊंगी कि ये रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया, उस रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा किया। सब के सवालों के जवाब दूंगी, ठीक है, जो आप लोग कहेंगे तो। आंटी जी, निहायत आजिज़ी और एहतराम के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई बैक्टीरिया ही है जो आपको तंग कर रहा है, वरना लोगों ने आपसे ये सवाल किए ही नहीं है, लोगों ने इस मुतालिक आपसे कोई पूछा ही नहीं है। आप तो सीधा सीधा कंटेंट बनाने के लिए आ रही हैं, आप लोगों का जवाब देने के लिए नहीं आ रही। आप इस बात का जवाब देने के लिए नहीं आ रही कि आपने सोनिया को क्यों नहीं बुलाया। आप तो ये बताने आई हैं कि आपकी पूरी बरादरी के साथ आपके कौन कौन से मसले चल रहे हैं, कौन कौन सी आपको तकलीफ़ें हैं। लोगों का आपसे सवाल था कि आपने सोनिया के माँ बाप को बुलाया, वो लोग शादी में थे, हम लोगों ने खुद वीडियोस देखी, पूरी बरादरी शादी में थी जिसको आपने बुलाया, मतलब जो भी यूट्यूब पे हमने सबको देखा है, बट हम लोगों ने सोनिया को नहीं देखा। ये सवाल था आपसे बरादरी के हवाले से, आपसे किसी ने नहीं पूछा। चलें, फिर भी फ़र्ज़ करें कि लोगों ने अगर आपकी बरादरी के हवाले से पूछ भी लिया है, जो आपके भाई हैं वो दिलदार हुसैन भाई साहब, वो अगर शादी में नहीं आए और किसी ने आपसे पूछ लिया है, तो इसमें इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है। मतलब कोई दिलदार हुसैन भाई साहब जो हैं, वो अंकल जी जो हैं, वो कोई इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं है कि जिसका आप आके जवाब दें। कोई रो धो के उनके 300-400 व्यूज़ आते हैं, बहुत कम उनके व्यूज़ आते हैं, वो तो व्यूज़ के लिए खुद बेचारे रोते रहते हैं। उनकी बातों का आप क्या आके जवाब देंगी, या उनकी कौन सी वीडियोज़ आपकी ये जो बहू है उनकी ऑडियंस ने जाके देख ली है। लोगों के कमेंट्स का जवाब देने के लिए आप उस टाइम क्यों नहीं जज्बात में आती, आपके अंदर ये वायरस उस टाइम क्यों नहीं जागता जब लोग आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने आसिफ फैमिली, क्योंकि वो भी आपकी बहन का बेटा है, तो आपने उस फैमिली के हक़ पे डाका डाला है, आप लोगों ने उनके पैसे खाए हैं, लोग उनको इमदाद के लिए पैसे भेजते रहे हैं इब्रार भाई साहब को, और इब्रार भाई साहब और डेली रूटीन वाली आंटी, इन्होंने दोनों हाथों से माल लूटा है। पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है, हर कोई ये बात कहता है और मानता है कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। लोगों ने खुद आके हमें पर्सनल में बताए, हमें शवाहिद दिए हैं कि हाँ हमने इतने इतने पैसे आसिफ फैमिली को दिए थे, लेकिन ये जो है मतलब आपके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने सारे पैसे हड़प किए हैं। तो फिर असूलन जब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाती है, जब कोई रिएक्शन चैनल वाले इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, उस टाइम आप जोश में क्यों नहीं आके बताती कि नहीं ये मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई है, उसने दिन रात एक करके मेहनत करके ये इतना बड़ा घर बनाया है, या जो कुछ भी हमारे पास है ये हमारी हक हलाल की कमाई। उस टाइम तो आपको जोश नहीं आता। आज आप मैंने तो पहली दफ़ा आपकी इतनी ज़्यादा बातें सुनी है, मैंने तो किसी वीडियो में आपकी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं सुनी। जब तक डेली रूटीन वाली आंटी के लिए आप कैमरामैन का किरदार अदा करती थी, मैंने कभी नहीं आपकी इतनी आवाज़ सुनी जितनी आज आप जोश में आगे बोल रही थी, अपनी बहुओं के सामने एफिशिएंसियाँ मार रही थी। आपके जो हमारी बरादरी है वो उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, किसने हमें शादी पे क्यों नहीं बुलाया, तो हमने तो कोई वीडियोज़ नहीं बनाई। आपका कोई चैनल था, ज़ाहिर सी बात है आपका तो कोई चैनल नहीं था, तो फिर जब चैनल ही नहीं था तो फिर आप क्यों वीडियो बनाती और किसके लिए वीडियो बनाती। और जब डेली रूटीन वाली आंटी का चैनल था, उनको जब जब मौका मिला है वो कुर्सी डाल के बैठी हैं खेतों में, तो वो बनाती रही हैं। आपने किसी पे वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि आपका कोई चैनल ही नहीं है, तो इतना जज्बाती होने की लोड़ कोई नहीं थी। लेकिन अगर आप हो ही गई हैं जज्बाती तो फिर बता दें, लोगों को पता तो चले कि भाई आखिर आपने सोनिया को शादी पे क्यों नहीं बुलाया, या अपने भाई की तरफ अगर आप इशारा करके कह रही हैं क्योंकि वो भी आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपने उनको नहीं बुलाया और किस वजह से नहीं बुलाया तो वो भी बता दें।
وہ بھی لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، جو اتنا جذبات آپ کے اندر آ رہے ہیں کہ ان سب جذبات کی وجہ کیا ہے. کیونکہ میں ہوں تھوڑی سی بیوقوف لڑکی، میری سوئی نا ہمیشہ ایک جگہ پہ اٹک جاتی ہے. میرے ذہن میں صرف یہ بات آئی اس ٹائم جب میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کی، میں نے اسی وجہ سے شروع کی کہ یہ عورت کبھی بھی نہیں بولی. اتنے بڑے بڑے الزامات ان کے بیٹوں پہ لگے، کبھی نہیں بیٹوں کے حق کے لیے آئی، کبھی نہیں انہوں نے اپنی زبان کھولی. آج آخر کیا ایسے لوگوں نے کومنٹ کر دیے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور یہ جو ہے بس جوش میں آ گئی کہ میں 6 سالوں کا سارا جو ہے وہ آج نکال دوں گی. اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے، اگر آپ لوگ سوال کریں گے تو میں آپ لوگوں کو 6 سالوں کا 6 سالوں کی ساری ریکارڈنگ آپ لوگوں کو سناؤں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو میری سوئی تو یہیں پہ اٹک گئی ہے کہ جس نے 6 سال تک زبان نہیں کھولی، کتنا کچھ اس معصوم عورت نے سہا ہوگا، کتنا کوئی برداشت کیا ہوگا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کو سننا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیچاروں پہ شہدوں پہ کیا گزری ہے. جو 6 سال انہوں نے لوٹ کے کھایا تھا پہلے، مطلب آصف فیملی کو اور اپنے ہی خاندان والوں کو انہوں نے لوٹ کے امداد کے نام پہ کھایا تھا. پھر اس کے بعد آخر ان پہ گزری کیا تھی، پھر انہوں نے پچایا کیسے یہ سب کچھ. چلیں جی، مجھے تو آنٹی جی کی ویڈیو کا بہت ہی بے چینی کے ساتھ انتظار رہے گا. میں ان کو سننا چاہتی ہوں، میں نے تو اپنی فرمائش کر دی ہے. باقی آپ لوگ بھی کمنٹس کیجیے گا اور بھر کے کیجیے گا. میری ویڈیو کے نیچے، کسی اور کی ویڈیو کے نیچے نہیں، آپ نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے کہ ہاں آنٹی کو ویڈیو بنانی چاہیے اور اپنی داستان ضرور سنانی چاہیے کہ ان پہ کون سے ظلم ہوئے ہیں. آخر سونیا نے ایسا کیا کیا ہے کہ سونیا کو شادی پہ نہیں بلایا؟ باقی سونیا کی ماں کیوں مجبور ہوئی اور وہ شادی پہ چلی گئی؟ مطلب یہ کہانیاں جو ہے نا یہ آنٹی جی سنائیں گی تو ہی سمجھ میں آئیں گی، ورنہ میرے مغز میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بیوقوف سی لڑکی ہوں، مجھے تو باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائیں تو مجھے ضرور بتائیے. میری آپ لوگوں نے ضرور ہیلپ کرنی ہے اور کمنٹس آپ لوگوں نے بھر کے کرنے ہیں. لائک بھی ویڈیو کو لازمی سے کیا کریں. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ حافظ.